اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کا نیا ججز ڈیوٹی روسٹر جاری 3 نئے ججز جسٹس سرفراز ٹوکر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف کل سے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے تمام 13 ججز دستیاب ہوں گے۔ کل سے 7 فروری تک 6 ڈویژن اور 13 سنگل بینچز موجود ہوں گے۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر اسپیشل ڈویژن بینچ اور لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا۔ اسلام آباد بار کونسل نے دوسرے صوبوں سے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی مسترد کر دی۔ چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی اسلام آباد بار کونسل علیم عباسی کہتے ہیں فیصلے کے خلاف کل وکلا کنونشن میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ وکلا کل عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی مخصوص تعداد ہی 12 ہے تو پھر 13 کیسے کر دی گئی؟ 13واں جج لگا کر خلاف قانون کام کیا گیا۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا ججز کی ٹرانسفر کی ایسی کیا ایمرجنسی تھی؟ اس میں حکومت کی بدنیتی نظر آتی ہے۔ ایک جج اگر بعد میں آ کر عدالت جوائن کرے تو اس کو سینیورٹی کیسے دی جا سکتی ہے؟ 26ویں ترمیم میں لکھا ہے کہ 3 سینئر ترین ججوں میں سے چیف جسٹس بنے گا۔ 26ویں ترمیم میں جو کہا گیا اب وہ کیوں نہیں مانا جا رہا؟ صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا کہتے ہیں آرٹیکل 200 صدر کو اجازت دیتا ہے کہ جج کو دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کریں۔ صدر مملکت چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد ججز کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق صدر کسی بھی جج کا تبادلہ ایک سے دوسری ہائی کورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے متعلقہ جج کی مرضی ضروری ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کیا اعلیٰ عدلیہ کے تمام ججز نے آئین کی پاسداری تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے؟ اگر ہاں تو کیا آرٹیکل 200 آئین پاکستان کا حصہ نہیں؟ چیف جسٹس پاکستان اور دونوں متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہے۔ اس واضح آئین شق کو ترجیح دی جائے یا کسی خط کو؟ 26ویں ترمیم کے بعد عملاً عدالتی نظام ختم کر دیا گیا۔ آزاد عدلیہ کے لیے لڑیں گے، عدالتوں کو ظالموں کے شکنجے سے آزاد کرائیں گے، حکومت میں آ کر 26ویں آئینی ترمیم ختم کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا سوابی میں تقریب سے خطاب، کہا عوام نے بانی پی ٹی آئی کو منتخب کیا لیکن ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر شہباز شریف کو بٹھا دیا گیا۔ پی کا ایکٹ کو تسلیم نہیں کرتے، 8 فروری کو اس کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے گھر ہوئی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کر رہے ہیں، بہتر ہوتے معاشرے اشاریہ خوش آئند ہیں، سرمایہ کاروں اور اقتصادی اداروں کا پاکستان پر بڑھتا اعتماد خوش آئند ہے۔ لاہور میں ہوئی ملاقات میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں خورشید شاہ، شازیہ مری، غلام مصطفیٰ شاہ سمیت دیگر اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں ترجمان سندھ حکومت نادر گبول نے وزیر اعظم شہباز شریف پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ کہا دریائے سندھ سے کینال نکالے گئے تو وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے، سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو نے واضح کر دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی، پھر یہ حکومت نہیں رہے گی۔ پی ٹی آئی حکومت کو بھی ہم نے ہی گرایا تھا۔ وزیر اعظم نے رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلا کر انہیں معذوری سے بچائیں گے۔ گزشتہ سال ملک میں پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے۔ موذی مرض کے خاتمے کے لیے پہلی انسداد پولیو مہم شروع کر دی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بھی رابطے میں ہیں۔ کرم میں دیرپا قیام امن کے لیے اسلام آباد میں جرگہ، 30 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی شرکت ہوئی۔ جرگے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ فریقین ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں گے۔ جرگے سماعتی نے خطاب میں کہا ضلع کرم کے عوام امن چاہتے ہیں، غلط فہمیاں دور کرنے کی ہر کوشش کا خیر مقدم کریں گے۔
جرگہ ممبران کا کہنا تھا پہلی بار عمائدین آپس میں بیٹھے ہیں، گلے شکوے کیے، قیام امن کے لیے عمائدین کو قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ فریقین کے درمیان اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔ امن کے لیے ضروری اقدامات، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام پر بھی اتفاق رائے۔ عمائدین کے جرگے کی دوسری نشست کل پشاور میں ہوگی۔ کسی حکومت کے پاس شہریوں پر شکنجہ کسنے کے لامحدود اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا، پیکا قانون پر نمائندہ میڈیا تنظیموں سے مشاورت کی جائے، قانون کے تحت بنائے ٹرائبیونلز کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ہائی کورٹس کو دیا جائے، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے پیکا قانون میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ضروری ترامیم لائی جائیں، قوانین کی چھڑی ہمیشہ وقت بدلنے کے ساتھ اسے بنانے والوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ 2025 ترقی کا سال ہے، مہنگائی کم ہوگی، اسٹاک مارکیٹ میں آئے روز ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں تعمیر و ترقی ہمیشہ نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری پر پورا ٹبر پکڑا گیا، یہ اپنے دور میں صرف پیسہ کمانے میں لگے تھے۔ خیبر پختونخوا میں خود مختار اینٹی کرپشن اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی اینٹی کرپشن فورس ایکٹ کے مسودے کو حتمی شکل دے کر منظوری کے لیے پیش کرنے کی ہدایت۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اینٹی کرپشن کو نئے خطوط پر استوار کرنے سے بدعنوانی کے خاتمے میں مدد ملے گی، لوگوں کو بے جا ہراساں کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ گورننس اور میں پارٹی پر فوکس کروں گا، پارٹی میں جزا اور سزا کا نظام لائیں گے، بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے احتجاج کے لیے جائیں گے، پارٹی میں کسی کو لاکھوں روپے دوں گا نہ لوں گا۔ آئی ایم ایف کی شرط پر سندھ حکومت کا زرعی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق زرعی ٹیکس کی شرح سالانہ 15 سے 45% ہوگی۔ سندھ کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ زرعی ٹیکس سے متعلق سندھ اسمبلی سے کل بل منظور کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پارلیمانی پارٹی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے، تینوں صوبے زرعی ٹیکس نافذ کر چکے، جب تک آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں ان کی مرضی سے ٹیکس لگانا پڑے گا۔ لاہور ایئرپورٹ پر سعودیہ جانے والے خاندان کا بیگ کا ٹیگ تبدیل کر کے منشیات ڈالنے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان گرفتار۔ سعودیہ میں گرفتار بے گناہ خاندان کو رہائی مل گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر اے این ایف حکام کا سعودی عرب سے رابطہ، 5 افراد کو رہا کروایا۔ مرغزار کالونی کی رہائشی فرحانہ اکرم کے بیگ کا ٹیگ ڈرگ مافیا نے عملے کی ملی بھگت سے تبدیل کر دیا تھا۔ فرحانہ اکرم اور ان کی فیملی ممبرز کو سعودی عرب میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ محسن نقوی کی متاثرہ خاندان سے ملاقات، کہا اینٹی نارکوٹکس فورس نے انٹرنیشنل گینگ کا سراغ لگایا اور اصل ملزمان گرفتار کیے۔ محسن نقوی نے بے گناہ خاندان کی رہائی کے لیے فوری اقدامات پر اے این ایف کی پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا، ٹیم کو خصوصی ایوارڈز دینے کا اعلان۔ دشمنوں کا شکار کریں گے چاہے یہ کہیں بھی چھپے ہوں۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کی دورہ بلوچستان کے دوران اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو 2 ٹوک وارننگ، کہا غیر ملکی آقاؤں کی پراکسیز کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، قوم اور افواج کی مشترکہ قوت سے دوست نما دشمنوں کو ہر صورت شکست دی جائے گی، مادر وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ کشمیر کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر جہاد کے ذریعے ہی آزاد ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مظفر آباد میں خطاب، کہا ایک بار پھر کشمیر کی تحریک کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، ہم ذمہ دار قوم ہیں، کسی سے تصادم نہیں چاہتے۔ کراچی میں سہراب گوڑ ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف الاسف اسکوائر کے قریب احتجاج، ایم کیو ایم رہنما اور پولیس افسران کے درمیان مذاکرات کے بعد احتجاج مؤخر۔ مظاہرین کا کہنا ہے مسائل حل نہ ہوئے تو پھر احتجاج کریں گے۔ مظاہرین پرامن طور پر منتشر، سپر ہائی وے پر ٹریفک کی آمد و رفت بحال، سڑک کے دونوں ٹریک بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
کراچی میں صدر موبائل مارکیٹ کے لاپتہ تاجر کی لاش 2 دریا سے ملی۔ مقتول آصف کمال صدر سٹار موبائل مارکیٹ میں تاجر تھا۔ مقتول آصف 3 روز قبل اپنی رہائش گاہ لانڈی سے کام پر جانے کے لیے نکلا۔ لاپتہ آصف کو اہل خانہ تلاش کرتے رہے، جس کے بعد اغوا کا مقدمہ درج کروایا۔ پولیس کو آج 2 دریا کے قریب آصف کمال کی تشدد زدہ لاش ملی۔ حکومتی رکن پارلیمنٹ بھی قبضہ مافیا کے جال میں پھنس گیا۔ ایم این اے سید سمیع الحسن گیلانی کی زمین لینڈ مافیا نے ہتھیا لی۔ نون لیگ کے بہاولپور سے رکن قومی اسمبلی نے اپنی زمین پر قبضے کے خلاف تحریک استحقاق قومی اسمبلی میں جمع کرا دی۔ تحریک استحقاق پر غور کے لیے قائمہ کمیٹی کا اجلاس منگل کو طلب۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچوں کو بازیاب کرانے میں پولیس مکمل طور پر ناکام۔ حیدرآباد سے لائے گئے سوراخ رساں کتے کی مدد سے ایک مقام کی نشاندہی کا دعویٰ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کتے کو کپڑے سنگھائے گئے۔ سوراخ رساں کتا لیاری کشتی مسجد کے قریب رک گیا۔ ایک عینی شاہد نے بچوں کے کشتی مسجد کے قریب دیکھے جانے کی نشاندہی کی۔ لیاری ندی کو مشینری سے صاف کیا گیا۔ مزید مقامات پر تلاش جاری ہے۔ پتنگ بازوں کے خلاف کارروائی میں ناکامی پر پولیس دھمکیوں پر اتر آئی۔ اسلام آباد سیکریٹریٹ پولیس کے ایس ایچ او کا مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر نرالا اعلان۔ کہا پتنگ اڑانے والے بچے کا گھر گرا دوں گا، بچے کے باپ کے خلاف پرچہ کاٹ کر چوک پر جوتے ماروں گا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں گوجر موڑ کے قریب شادی والے گھر میں چھت پر ڈانس کے دوران مکان کی چھت گر گئی۔ 6 خواتین سمیت 7 افراد زخمی۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جہلم میں ٹک ٹاک بنانے پر بھائیوں نے نوجوان بہن کو قتل کر دیا۔ ملزمان کی واردات کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں 20 سالہ لڑکی کے قاتل گرفتار۔ قتل میں ملوث بہنوئی، پھوپھی، بہن کی نند اور پڑوسی گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے بہنوئی گلفراز اور پڑوسی امین لڑکی سے زیادتی کر رہے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان نے زیادتی چھپانے کے لیے لڑکیوں کو قتل کیا اور تدفین کرا دی۔ چلو پارک میں شیر پنجرے سے باہر آ گیا۔ عملے نے بروقت شیر کو بے ہوش کر کے واپس پنجرے میں ڈالا۔ پارک ملازم کو شیر کا پنجرہ کھولنے پر حراست میں لے لیا گیا۔ وائلڈ لائف حکام کا کہنا ہے ملازم شریف مسیح نے جان بوجھ کر پنجرہ کھولا۔ اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوگا۔ آبی گزرگاہوں کا عالمی دن۔ پاکستان میں سمندر زرخیز زمینوں کو نگلنے لگا۔ زمینوں کو زندگی دینے والے سب سے بڑے دریا کی بقا کو خطرہ۔ جہاں موجوں کا شور، آبی پرندوں کی آوازیں گونجتی تھیں، اب وہاں خاموشی کا راج ہے۔ سندھو دریا سکڑ رہا ہے۔ کوٹری سے شروع ہونے والی ڈاؤن سٹریم برسوں سے پانی سے محروم ہے۔ انڈس ڈیلٹا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تباہی کا شکار۔ خشک دریا کو رہتا ہے پانی کا انتظار۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ ملیشیا نے مجوزہ مسودہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے پر دستخط نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ ملیشیا کے دوران متوقع ہیں۔ ملیشیا میں 384 پاکستانی قیدی مختلف جرائم میں قید ہیں۔ پی کنارے پر اسرائیلی جارحیت برقرار۔ صہیونی فورسز کی جنین پر تشدد پر کارروائیاں، مزید 5 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فورسز کی 3 مقامات پر بمباری، 16 سال کا لڑکا بھی شہید ہوا۔ کلکرم میں گھروں پر بمباری میں 1 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایک ہفتے میں شہادتیں 17 ہو گئی۔ جنین سمیت دیگر علاقوں میں صہیونی فورسز نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ 4 فروری کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مصری ہم منصب سے غزہ کے لوگوں کو مصر منتقل کرنے پر گفتگو۔ مصر کے ایوان صدر کے ذرائع نے بات چیت کی تصدیق کر دی۔ مصری صدر نے صدر ٹرمپ کو مشرق وسطیٰ کے بحران پر بات چیت کی دعوت دی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی میں مصر کے اہم کردار کو سراہا۔ عبدالفتاح السیسی نے کہا صدر ٹرمپ خطے میں امن لا سکتے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے کابل کے مشہور ہوٹل کا انتظام سنبھال لیا۔ ہوٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشنز بند کر دیے۔ ہوٹل کو متعدد بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ طالبان حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔
गुज़िश्ता रोज सहाफ़ी और मेहमानों पर होटल जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम सुपर लाइट वेट के आलमी चैंपियन बन गए। आदम अजीम ने वर्ल्ड चैंपियन लिपिनिट्स को 9वें राउंड में शिकस्त दे दी। आदम अजीम अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। आबाई ताल्लुक कोटली आजाद कश्मीर से है। आदम अजीम के भाई मिडल वेट बॉक्सर हसन अजीम का भी प्रो करियर में नाकाबिल शिकस्त आगाज। हसन अजीम ने स्वीडन के ड्रेंजन एरोंग को 4 राउंड्स में वाज़ेह शिकस्त दी। बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला ए स्पोर्ट्स और ARWise ऐप पर बराह रास्त दिखाया गया। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। स्टेडियम का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। 3 माह में ग्राउंड पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगा। कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को वजीर आजम करेंगे। फहीम अशरफ और खुशदिल शाह टीम में कैसे आ गए, समझ से बाहर है। साबिक कप्तान वसीम अकरम चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में सरप्राइज एंट्रीज पर हैरान। कहा कि फहीम अशरफ अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन 2 साल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। भारत ने 3-4 स्पिनर शामिल किए हैं और हम सिर्फ 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। चाहता हूं पाकिस्तान टूर्नामेंट जीते लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। चैलेंज के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच की कोई खास प्लानिंग नहीं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे पर बयान। कहा हमारे लिए ये सिर्फ एक मैच है, हमें सिर्फ अच्छे खेल का मुजाहिरा करना है।